بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال ہے جنازے کے متعلق کہ جنازے میں فاتحہ کا پڑھنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، جنازہ اصل جو ہے وہ دعا ہے. اصل جنازہ دعا ہے، اس لیے رکھا گیا ہے. اور دعا کے آداب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، کتاب الدعوات ہر کتاب میں موجود ہے، ان میں یہ آداب حضور نے خود بتلائے ہیں کہ جب دعا کی جائے تو ایک صحابی کو یہ کہا ہے کہ پہلے اللہ کی ثنا، پھر اپنے بارے میں کہا کہ درود پاک، اور پھر اس کے بعد اپنا مدعا. یہ دعا کا ایک ادب اور طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ سب سے پہلے اس ذات کی تعریف ہو جائے جس ذات نے سب کو بنایا ہے، وہ حمد ہو، ثنا ہو. نمبر 2، اس کے بعد جناب نبی پاک علیہ السلام پر درود، پھر دعا. جنازے کی یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ پہلے تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کے بعد اللہ کی تعریف ہے. اب وہ تعریف سبحانک اللہم پڑھ کے کی جائے، وہ تعریف الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے کی جائے، دونوں طرح ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا. یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو فاتحہ کا پڑھنا ہے جنازے میں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھے، لیکن وہ فاتحہ پڑھی جائے گی کیسے؟ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، انہوں نے جو جنازے کی ترتیب بتلائی ہے اور موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، اس میں انہوں نے یہ ترتیب بتا کر کہ ایک ہے تکبیر کے بعد حمد، اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا. تو یہ حمد، الحمد کا پڑھنا بطور حمد کے ہو تب ٹھیک ہے. اب ثنا کا پڑھنا، اس میں بھی اللہ کی تعریف اور ثنا، حمد و ثنا. تو کسی فقیہ حنفی نے یہ نہیں لکھا کہ فاتحہ کا پڑھنا جنازے میں ٹھیک نہیں ہے. اب یہ لوگ ویسے مطلب اٹھا رہے ہیں. اصل جو بات چھپانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پہلے اگر اس بات پر کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اب تقی صاحب کی بات کو موضوع بنا رکھا ہے، تو بھائی یہ تو تقی صاحب نے کیا ہے تو کئی عالم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. ہم بھی جنازے میں کبھی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ حمد و ثنا دونوں میں موجود ہے. کب کس نے کہا کہ فاتحہ پڑھنی صحیح نہیں ہے؟ ہاں یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ قراءتن نہیں ہے، حمدن ہے. یہ فرق علماء جانتے ہیں، قراءتن نہیں ہے، حمدن ہے. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، جب ایک صحابی کی بات ہے تو یار کیوں اس میں اختلاف کرتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. ہاں بات یہ تھی جس کو تم چھپاتے ہو، وہ یہ ہے کہ تم فاتحہ کو یا جنازے کے باقی حصے کو اونچا پڑھتے ہو. اس اونچا پڑھنے پر تم حدیث پیش کرو. اختلافی بات فاتحہ پڑھنے کی نہیں ہے، اختلافی بات جو ہے وہ اونچا پڑھنے کی ہے. تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں اب شور کر رہے ہیں، جی بڑا جی وہ جی فاتحہ پڑھ دیا، مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیا ہے. مسلک اہل حدیث کیا؟ حدیث کے خلاف مسلک ہے. مسلک اہل حدیث ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مسئلے میں تم ایک ایسی حدیث پیش کر دو، تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، ایک حدیث صحیح پیش کر دو جس میں یہ آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاتحہ بھی اونچی پڑھی ہے، تم جیسے آپ پڑھنے لگے ہو سورت بھی اونچی پڑھی ہے، تم جیسے کرنے لگے ہو درود بھی اونچا پڑھا ہے، تم جیسے کرتے ہو کہ دعا بھی اونچی پڑھی ہیں. یار ایک تو صحیح حدیث لے آؤ، پھر ہم مانیں گے مسلک اہل حدیث ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہو، غیر مقلد کہو. بات تو یہ ہے جی. تو فاتحہ کا مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنی ہے، پڑھے کوئی، حمد ہے. ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھے، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے. تو اللہ کی تعریف
جن الفاظ سے ہو. نمبر 2 درود پاک. نمبر 3 دعائیں. تو جس طرح دعائیں حضور سے مختلف منقول ہیں تو اسی طریقے سے ثنا کے الفاظ بھی مختلف منقول ہیں. اب ایک دعا عام عرف میں تو یہ ہوگی اللہم اغفر لحینا، لیکن حضور سے تو اور دعائیں نہیں منقول ہیں، جو بھی پڑھ لے، ہم اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے. تو یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ فاتحہ کا جنازے میں پڑھنا یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے. ہاں کوئی یہ زور دے کہ فاتحہ کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا، ایک بات، تو اس کے لیے پھر اس کو دلیل دینی ہوگی. نمبر 2 یہ کہے کہ اونچی پڑھنی ہے، اس کے لیے اس کو دلیل دینی ہوگی. یا یہ کوئی کہے کہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے تو ثنا پڑھنے سے جنازہ نہیں ہوتا، اس پر دلیل دینی ہوگی. ہم کہتے ہیں ثنا پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، فاتحہ پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی اس میں کوئی مطلب نہیں. دونوں میں چونکہ حمد موجود ہے، رب کی تعریف موجود ہے، اس لیے اس میں ویسے لوگوں کے اندر انتشار ڈالنا اور بڑے بڑے، میں نے ایک دو کو سنا جی وہ اپنے آپ کو بڑے معتدل کہتے تھے اور اس پر بڑے خوشیاں منا رہے ہیں. کبھی کبھار یہ خوشی اس طرح مناتے ہیں کہ دیکھو جی وہ جی سعودیہ میں ایسے ہو رہا ہے، تو اسی جنازے کے مسئلے میں سعودیہ میں دیکھو تمہاری طرح ہوتا ہے، جن سے کھاتے ہو وہاں تو جنازہ سرن ہوتا ہے. ابھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو وہاں پہ سعودیہ کی بات نہیں لیں گے. تراویح کا مسئلہ آئے گا تو پھر سعودیہ کی بات نہیں لیں گے. وہاں تو 20 رکعتیں حرمین میں ہوتی رہی ہیں. اس سال کرونا کی وجہ سے انہوں نے کر لیا تو پھر بھی انہوں نے دیکھو یہاں پھنس کے بیچارے کہ انہوں نے 10 کی ہیں، 8 پھر بھی نہیں کی. تو وہ تو کرونا تھا نا، تو کرونا ہی ہے نا جو اصل کو ہٹا رہا ہے نا. تو تمہیں تو پہلے سے کرونا موجود ہے، ان کو کرونا آیا تو انہوں نے 20 سے 10 کی ہیں، تمہیں کرونا آیا تو ہم نے 20 سے 8 کی ہوئی ہیں. تو یہ کرونا تمہارا تو پرانا ہے نا، ہم اس کو کرونا ہی کہتے ہیں نا، حدیث میں بھی کہتے ہیں نا. تو یہ ایک لوگوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ ہے. بہرحال بات اصل یہ ہے کہ یہ ایسے ان کو ایک موقع خواہ مخواہ عوام کو دھوکہ دینے کا ملا ہے. تو فاتحہ کے بارے میں ہماری کتابیں دیکھ لیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فاتحہ کے پڑھنے نہ پڑھنے کا اختلاف ہے ہی نہیں ہے. فاتحہ پڑھی جائے بطور حمد کے. اور میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنازہ بتایا ہے تو اس کی ترتیب یہ بتائی ہے کہ اس طرح مجھے حضور نے سکھایا کہ پہلی تکبیر کے بعد حمد ہے، پھر کیا ہے درود ہے، اور پھر کیا ہے دعا ہے. تو اس لیے اس کو بطور حمد کے پڑھے، جو بھی حمد کے الفاظ حدیث میں آئے ہوئے ہیں پڑھے تو ٹھیک ہو جائے گا جنازہ.